بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 5 15 سطری مصحف کے اعتبار سے سورہ النساء چل رہی ہے، جو مدنی دور میں نازل ہوئی 3 اور 5 ہجری کے دوران غزوہ احد کے بعد۔ اس کے مقاصد ہیں معاشرے کی تعمیر، خاص کر انصاف اور رحمت کے ساتھ، چاہے کمزور عورتیں ہوں، النساء، یتیم ہوں یا دشمن، سب کے ساتھ انصاف اور رحمت چاہیے، اور اندر اور باہر کے حملوں سے حفاظت، منافقین سے اور کفار کے حملوں سے حفاظت۔ مضامین ہیں معاشرت سے متعلق احکام، کافرین کے حملوں سے متعلق احکام، اور منافقین ان کی شرارتوں سے چوکنا رہنے کی تلقین، اور یہود و نصارہ کو دعوت۔ معاشرت، کافرین کے حملے، منافقین کے حملے اور یہود و نصارہ کو دعوت۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ پاک دامن رہو۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے کچھ رشتوں کو حرام قرار دیا، جیسا کہ پچھلے پارے سے چلتے آ رہی بات، اور ان کے علاوہ دوسروں کو حلال قرار دیا۔ مہر ادا کر کے نکاح کرو اور پاک دامن بن کر زندگی گزارو۔ مالی گنجائش نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر لو، اور باندی بد کردار ہو تو اس کو سزا دو۔ مرد نگران ہے۔ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، گناہوں سے بچو گے تو انعام ملے گا۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے اس کی محنت کا حصہ ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ نے مرد پر ذمہ داریاں رکھی ہیں اور اسے نگران بنایا ہے۔ احکام و حقوق۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو تو صلح کراؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وغیرہ۔ کنجوسوں، ریاکاروں اور اللہ و آخرت کے منکروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ نشے کی یا ناپاکی کی حالت میں نماز مت پڑھو، مجبوری کی صورت میں پاکی کے لیے تیمم کر لو۔ یہود کی گمراہی۔ پچھلے خوبصورت احکام کے ذریعے مسلمان سوسائٹی کی یا مسلمان معاشرے کی تعمیر کو دیکھ کر مدینے کے یہود جلتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ انہوں نے تو اللہ کے کلام میں تبدیلی کی اور اللہ کی نافرمانی کر کے بڑی گمراہی والے کام کیے۔ اللہ نے یہود سے کہا، ایمان لاؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔ یہود کا دعویٰ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود دعویٰ کرتے تھے کہ ایمان والوں کے مقابلے میں کفر والے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور بتایا کہ یہود اس طرح کی حرکتیں اہل ایمان سے حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آخرت میں کافروں کے لیے آگ، جبکہ ایمان و عمل صالح والوں کے لیے جنتیں ہوں گی۔ تو یہ ہیں 5 صفحات کے اشارات، دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے۔ پاک دامن، مرد، احکام، گمراہی، دعویٰ۔ پاک دامن، مرد، احکام، گمراہی، دعویٰ، یا یہود جیسا چاہیں آپ یاد رکھیں۔ تو اس کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم پاک دامن رہو، اور خاندان میں مرد نگران ہیں ذمہ داریوں کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے دیے گئے احکام پر عمل کرو اور ہر ایک کے حقوق ادا کرو۔ یہود کی گمراہی اور ان کا بے بنیاد دعویٰ ان پر لعنت کا سبب ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں صفحات 6 سے 10 تک۔ امانتیں لوٹاؤ۔ سورہ نساء کا اہم مقصد عدل اور رحمت کی بنیاد پر مسلم سوسائٹی کی تعمیر ہے، اس لیے فرمایا امانتیں لوٹاؤ اور انصاف کرو، اور اللہ، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت بھی بہت اہم کی ورڈ ہے اس صورت میں، اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ منافقین کا اعراض۔ اس سے پہلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، مگر منافقین اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو پھر صفائی دینے دوڑے چلے آتے ہیں۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب تک یہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں فیصل نہ بنا لیں اور آپ کے فیصلوں کو دل سے قبول نہ کر لیں،
اس وقت تک وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ منافقین کی موقع پرستی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اہل ایمان کو اپنے دفاع کے تعلق سے یہاں پر مختلف ہدایت دی گئیں۔ منافقین کی موقع پرستی کو بتایا گیا کہ دنیاوی فائدوں کی خاطر تو وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، لیکن دین کی خاطر قربانی دینے کے وقت اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ ڈر قتال کا۔ جنگ احد میں اہل ایمان کو نقصان ہوا تو دشمنوں کی ہمتیں بڑھ گئیں۔ ان حالات میں جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے قتال کا حکم دیا تو بعض لوگ اس حکم سے ڈر گئے اور اطاعت میں پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ موت تو ہر حال میں آ کر رہے گی، اس سے مت ڈرو، بلکہ آخرت کی سوچو جو اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہے۔ تدبر کمزور ایمان کا علاج۔ منافقین اپنے ایمان میں کچے تھے اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوتاہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں تدبر یعنی غور کرنے پر ابھارا تاکہ ان کے ایمان میں بہتری ہو اور نفاق کی بیماری سے انہیں نجات حاصل ہو۔ تو یہ ہوئے 5 صفحات 6 سے 10۔ ان کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجیے۔ امانتیں، اعراض، موقع پرستی، ڈر، تدبر۔ امانتیں، اعراض، موقع پرستی، ڈر، تدبر۔ یا آپ یوں بھی یاد کر سکتے ہیں، امانتیں، منافقین، منافقین، ڈر، تدبر۔ اور ان کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں: اللہ نے امانتیں لوٹانے کا حکم دیا، پس کوتاہی نہ کرو۔ منافقین کے اعراض اور ان کی موقع پرستی والی عادتوں سے ہوشیار رہو اور موت سے نہ ڈرو۔ اور کمزور ایمان کا علاج قرآن میں تدبر کے ذریعے کرو۔ الحمدللہ۔ صفحات 11 سے 15۔ قتال منافقین سے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمان تو ہو گئے مگر حکم دینے کے باوجود مدینے کو ہجرت نہیں کی، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی۔ وہ لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کا ساتھ دیتے تھے، تو فرمایا ایسے منافقین سے دوستی نہ رکھو اور ان سے قتال کرو۔ البتہ ان لوگوں سے مت لڑو جن سے معاہدہ یا صلح ہو اور وہ لڑنا نہ چاہتے ہوں۔ ہاں، جو لوگ لڑائی کریں تو ان سے اپنے جان و مال کے دفاع کے لیے لڑو۔ قتل غلطی سے، یعنی پچھلے ذکر کیے گئے منافقین سے قتال میں بعض وقت سچا مومن بھی زد میں آ سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کرنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا ہمیشہ کے لیے جہنم اور اللہ کی ناراضگی اور لعنت کا سبب بنتا ہے۔ کسی کو یوں ہی کافر مت کہو بلکہ تحقیق کر لیا کرو، اور یاد رکھو جہاد کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہجرت کی ہدایات۔ گنجائش اور طاقت کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ہجرت میں برکت ہے۔ دوران ہجرت اگر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا۔ ہجرت میں سفر کرنا ہوتا ہے اور سفر کی نمازوں میں قصر کی اجازت ہے۔ خوف کی حالت میں نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قتال کے اس ماحول کی وجہ سے خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا جب حالت ٹھیک ہو جائیں تو حسب معمول نمازیں پڑھو۔ جنگ کے دوران ہمت نہ ہارو، تمہارے لیے اجر ہے۔ خائن کا ساتھ نہ دو۔ اس صورت کا اہم مقصد عدل و انصاف کی بنیاد پر مسلم سوسائٹی کی تعمیر ہے، اس لیے اس وقت ایک واقعے کے پس منظر میں کہا گیا کہ خائن یعنی خیانت کرنے والے کی حمایت نہ کرو۔ اگر وہ دنیا میں بچ بھی گئے تو قیامت کے دن کون ان کی حمایت کرے گا؟ برائی کی ہے تو توبہ کر لو، بے گناہ پر گناہ کا الزام مت لگاؤ۔ تو یہ ہوئے 5 صفحات۔ ان کے اشارات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر یاد کیجئے۔ قتال، قتل، ہجرت، خوف، خائن۔ قتال، قتل، ہجرت، خوف، خائن۔ اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں: منافقین تمہارے دشمن ہیں، ان سے قتال کرو، اور کوئی سچا مومن غلطی سے قتل ہو جائے تو کفارہ دو، ہجرت کرو، اور خوف کی حالت میں نماز کی ہدایت کو یاد رکھو، اور کسی بھی خائن کا ساتھ نہ دو۔ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں صفحات 16 سے 20 کی طرف۔ سرگوشی کا مقصد، نجوہ یا سرگوشی کا مقصد۔ اس خائن کو بچانے بعض نے میٹنگز کی ہوں گی، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ یا نیکی یا بھلائی کرنے کی خاطر سرگوشی اور میٹنگز کرو اور رسول کی مخالفت نہ کرو۔ اور وہ خائن کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو وہ جا کر مشرکوں سے مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس شرک پر بخشش نہیں۔ شرک کرنا دراصل شیطان کی پیروی کرنا ہے، جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا۔
جنت کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ جنت میں داخل کیا جانا محض آرزوؤں پر نہیں بلکہ عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور بہترین عمل کیے اسی کا دین بہتر ہے۔ مسلم معاشرے کی تعمیر کا ذکر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور فرمایا ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ نکاح کو ٹوٹنے سے بچانا، میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو صلح کراؤ اور نکاح کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرو۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و رحمت سے کام لو۔ کسی ایک بیوی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر دوسری بیوی کو لٹکتا نہ چھوڑ دو۔ انصاف قائم کرو ہر حال میں اور اس میں کسی کی رعایت نہ کرو۔ جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے ان پر پکے دل سے ایمان لاؤ اور یاد رکھو کہ ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ جانے والوں اور منافقوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہو، ان کی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو جن میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دھوکہ منافقین کا، منافقین کو جس طرف فائدہ نظر آتا ادھر کے ہو جاتے ہیں۔ ان کی نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافرین کو اولیاء یعنی گہرے دوست بناتے ہیں۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ سے جڑ جائیں اور اخلاص کا اہتمام کریں۔ تو یہ ہوئے اشارات صفحات 16 سے 20 کے۔ سرگوشی، جنت، نکاح، انصاف، دھوکہ۔ سرگوشی، جنت، نکاح، انصاف، دھوکہ۔ اور جوڑنے والے جملے ہیں غلط کاموں کے لیے نہیں بلکہ سرگوشی اس لیے کرو کہ اسلام کی خدمت ہو اور جنت بھی حاصل ہو۔ نکاح کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرو اور زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کرو۔ منافقین کا دھوکہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہو۔ تو یہ ہوئے پارے 5 کے اشارات اور مضامین۔ تو یاد رکھیے سوسائٹی کی تعمیر اس کا ایک اہم مقصد ہے، جس کے تحت یہاں پر یہود کا ذکر آ گیا، ان کے جلنے کا، اس لیے اللہ نے ان پر کامنٹ کیا۔ پھر سوسائٹی کی طرف بات واپس آئی، پھر اس سوسائٹی میں جو منافقین اور کمزور ایمان والے تھے ان کی بات آئی اور ان سے قتال کرنے کا ذکر ہوا۔ اسی کانٹیکسٹ میں قتل، ہجرت اور نماز کا ذکر ہوا ہے۔ اور پھر بیک ٹو دا ٹاپک سوسائٹی، انصاف کا ساتھ، عقیدہ و عمل، نکاح و طلاق، اور پھر سے منافقین کا ذکر یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ۔ تو خاندان و سوسائٹی، بیچ میں یہود کا ذکر ہے، اور منافقین اور کمزور ایمان والے، یہ جو ہے نا پہلے 10 صفحات کا ہے، اور پھر قتال، قتل، ہجرت و نماز، پھر بیک ٹو سوسائٹی، اور آخر میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔